جی مفتی صاحب، میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے بیانات کے اندر اکثر خاص طور پہ جیسے ایک جگہ آپ نے فرمایا تھا سورہ جاسیہ کی آیت، جس میں کہا کہ اس شخص کا تم نے حال نہیں دیکھا جس کو اس کے علم نے گمراہ کر دیا ہے. تو اور اس کے اندر آپ نے انا کی بات کی تھی. تو مفتی صاحب، ہوتا ایسے ہے کہ جو علم کی بات کہی جا رہی ہوتی ہے اکثر جگہوں پہ، ایک تو علمی حضرات جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ ہیں جو ابھی جیسے ہمایوں صاحب نے بات کی کہ انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد حدیث جو ہے اس کے مقابلے میں جیسے ایک جواب آ گیا. تو بہت سارے علمی جوابات جو علماء کی طرف سے آتے ہیں، وہ اکثر حضرات جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں اس کو، کیونکہ وہ کسی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو اس کے اندر مفتی صاحب جو میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر انا جو ہے انسان کی، جو کسی مسلک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک تو آدمی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور دانستہ طور پہ اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے علم نے اس کو گمراہ کر دیا مثال کے طور پہ، لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کو سننے والے ہیں، وہ ان کو جو دلائل دیے جاتے ہیں تو وہ ان کو مانتے نہیں ہیں. تو اس کے اندر انا کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ اور اس کے اندر آپ نے ایک جگہ میں نے پہلے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ ایک آدمی جو کہ سنسیئر ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے، تو وہ تو دعا کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جو کہ انا کے اندر آ گیا ہے تو وہ اس فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ دعا کرے، بلکہ وہ اس فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جس مسلک کو میں فالو کرتا ہوں یا جس شخص کو میں فالو کر رہا ہوں، اس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو انا سے آدمی کس طرح نکل سکتا ہے؟ خالد صاحب، جو شخص جس شخص کی پیروی کرتا ہے اور جو کوئی اپنے پیشوا اور اپنے راہبر کو مانتا ہے، وہ اس کی نیت کیا ہے، انا ہے یا وہ مخلص ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ دیں کہ انا ہے اور اس کے اندر انا نہ ہو تو قیامت میں کہاں سے ثابت کریں گے؟ اور ہم کہہ دیں کہ وہ مخلص ہے اور اخلاص نہ ہو. تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں جب تک کہ قطعاً کوئی شہادت اس کی گمراہی کی نہ ملے، ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم لوگوں کی نیتوں کو نہیں جانتے کہ وہ کس نیت سے کیا کام کرتے ہیں. ہم ظاہر میں ہونے والے کام پہ بات کر سکتے ہیں. کرنے کے کام دو ہیں جو ہم سب کو کرنے چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے نفسیاتی بیماریوں سے. جسمانی بیماریاں اتنی خطرناک اور دنیا میں نہیں پائی جاتی جتنی کہ نفسیاتی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور جتنی خرابی ان کی وجہ سے انسانوں میں واقع ہوتی ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں، یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں. یہ خبتی ہے کوئی جو اپنے آپ کو بڑا مانے یا سمجھے یا چاہے کہ لوگ اسے بڑا سمجھے. پاگل ہی ہوگا جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرے کہ اسے اللہ آپ نے یہ دے دیا اور مجھے کچھ نہیں دیا. نہایت احمق ہوگا جو یہ سوچے کہ اس دنیا کی لذتیں اور محبتیں یہ اصل سرمایہ ہے زندگی کا. یہ سب باتیں غلط ہیں. تو اللہ سے ہمیشہ نفسیاتی بیماریوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، سب کو. ایک کام یہ کرنے کا ہے، اور ایک کام جو بہت ضروری ہے کرنے کا، وہ یہ کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اے رب، میں اسی عقیدے پر مرنا چاہتا ہوں جو تیرا عقیدہ ہے. اللہ کا بھی کوئی نہ کوئی تو عقیدہ ہوگا نا. اللہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں، تو یہ اللہ کا ایک طرح کا عقیدہ ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ہوں، تو ہم بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ آپ کو ایک مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ ہی ہے نا.
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو اللہ نے ان پہ نازل کی، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے۔ تو جس چیز پہ ایمان لائے وہ قدر مشترک ہے نا، وہی اللہ نے نازل کیا، وہی اللہ کا بھی عقیدہ ہے، رسول کا بھی، امت کا بھی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کہیں بھی کوئی کجی اور گمراہی ہے اسے آپ ٹھیک کر دیں، میں چاہتا ہوں، اور مجھے اس پہ موت دیں جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن کسی بھی شخص کے متعلق کہ اس میں کتنی انا ہے، اس میں انا نہ ہو اور محبت ہو، تو پھر ایک شخص گمراہ ہے، دوسرے کو اس سے محبت ہی ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے جدھر بھی جانا ہے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، تو اب ہم کیسے کہیں کہ انا ہے؟ یہ محبتیں ایسے رسوا بھی تو کرتی ہیں نا، تو یہ بھی ہوتا ہے، اس سے تعلق ہی ایسا ہے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے، تو وہ ترمذی کی ایک روایت پر بحث کرتے ہوئے سناتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، یہ ہے وہ حکمت جو ہم نے بیان کی نا، کہ اللہ سے کہے کہ اسی پہ موت چاہتا ہوں جو آپ کا عقیدہ ہے، یہ حدیث ہے کہ فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس کی گمراہی شروع ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جہنم کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اسے ہدایت ملتی ہے اور جنت چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہمارے نانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس حویلی میں ایک ہندو آیا، تو وہ ہمیشہ حضرت کے درس میں آتا تھا۔ ہندو جو ہے نا، یہ اس زمانے میں درس نظامی بھی پڑھاتے تھے، مسلمان بچے مولویوں کو درس نظامی بھی پڑھاتے تھے ہندو، سب ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، سب ایک دوسرے سے تعلق کی وجہ سے مسلمان ہندو سب اکٹھے ایک محلے میں رہتے تھے۔ تو یہ سلسلے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف نہ چل پڑیں۔ تو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بچوں نے گھر سے نکال دیا، تو آ کے نانا کے پاس رہنے لگا۔ نانا نے بھی حویلی میں ایک کمرہ دے دیا، محلے داری بھی تھی، پرانا تعلق تھا۔ تو نانا کا انتقال ہو گیا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو میں ان کی جگہ آیا حدیث پڑھانے، تو میں بار بار اس ہندو کو دیکھتا تھا، جی چاہتا تھا کہ اسے اسلام کی دعوت دوں کہ اب تم اتنے بڈھے ہو گئے ہو، نانا کا بھی انتقال ہو گیا، اب تم بھی کس دن چلے جاؤ گے۔ تو میں نے سوچا کہ نانا کی زندگی میں یہ روزانہ صبح اٹھ کے اس کنویں پہ نہاتا تھا، جس کنویں سے پانی لے کے ہم وضو کرتے تھے، اور کبھی نانا نے اسے اسلام کا کچھ نہیں کہا۔ ہوگی کوئی مصلحت، اب میں کیسے اس سے کہوں؟ تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں، تو وہ آئے اور رونے لگے اور کہنے لگے تمہارے نانا سے بڑی محبت تھی، میرا بڑا ساتھ دیا، اب جہاں وہ پہنچ گئے ہیں میں نہیں پہنچ سکتا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں جاؤں گا، تو وہ میں جو جنت کہتا ہوں تمہارے نانا نہیں پہنچ سکتے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جہنم ہو گئے۔ اور محبت مجھے اتنی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ تم مجھے مسلمان کر لو، اور میں جنت میں پتہ نہیں جاتا ہوں یا کہاں جاتا ہوں، لیکن تمہارے نانا کے ساتھ ہی رہوں گا، آخرت میں جو ان کا دین تھا مجھے اسی دین میں لے لو۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے انہیں مسلمان کر دیا، اور 40 دن بعد ٹھیک ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اس حدیث پہ یہ سناتے تھے۔ اس لیے کسی کو انا کا مرض ہے، کسی کو محبت حد سے بڑی ہوئی ہو، یہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ہمیں تلقین اللہ نے یہ کیا کہ یہ کہا کرو
کہ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اللہ ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے تیرے پاس پہنچ گئے اللہ انہیں بھی معاف فرما، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اللہ جو باقی مسلمان ہیں اس کائنات میں ان میں سے کسی شخص کے متعلق میرے دل میں کوئی میل نہ رہنے دے، میرا دل اتنا پاک ہو جائے ہر ایک کی طرف سے۔ بس یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ البتہ جہاں گمراہی آئے گی، عقیدہ خراب ہوگا، یہ اور کسی کا پتہ نہیں بنے یا نہ بنے، لیکن علماء کا فرض ہے کہ وہ اس کو واضح کریں مناسب الفاظ میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ لوگ جو ہماری وحی کو چھپاتے ہیں، من البینات والہدی، جو واضح دلائل سے ہم نے بھیجی ہے اور ثابت کیا ہے اس کو، تو اللہ نے کہا جان بوجھ کے اگر چھپائیں گے فَأُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ، ان پہ خدا کی لعنت پڑے گی، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، دنیا میں جتنے لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں یہ اس پہ آ کے پڑے گی جو علم کو چھپاتا ہے۔ تو اس لیے جو علم کے منصب پر فائز ہے نا، یہ بڑی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے ان کی کہ وہ گمراہی کو اور ہدایت کو واضح کرتے رہیں، لیکن بغیر دل کی نفرت کے۔ اس کفر سے نفرت ہو، غلط عقیدے کی تردید کریں، انسانوں سے نفرت شیمانہ دار۔